بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے اس دور کی جب ذہنی ناپختگی کا دور تھا، لاابالی پن عروج پر ہوا کرتا تھا۔ زندگی ایک جہاد مسلسل ہے، اس کا ادراک نہیں تھا۔ گھر سے مدرسہ، مدرسے سے گھر، پھر اسکول، ہماری دنیا اسی کے گرد گھومتی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ دل سے مسکرایا کرتے تھے۔ ہماری مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی ہر چیز مسکراتی نظر آتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہماری خوشی دیدنی ہوا کرتی تھی۔ کچھ گھر کا ماحول مذہبی ہونے کی وجہ سے اور کچھ اپنے شوق سے ہم مسجد جایا کرتے۔ والد صاحب کو جیسا کرتے دیکھتے ویسے ہم نقالی کرتے جاتے۔ کچھ شعوری طور پر پختگی آئی تو نماز کی پابندی سے جانے لگے۔ جب نماز کے لیے جاتے، امام صاحب کی قرات غور سے سنتے۔ چونکہ ہم اس زمانے میں قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، اکثر امام صاحب جو قرات کرتے وہ جلد ذہن نشین ہو جاتی۔ خطبہ جمعہ بھی یوں ہی یاد ہو چکا تھا۔ کچھ امام صاحب کی دعائیں یاد ہو گئی تھیں جو وہ مستقل مانگا کرتے تھے۔ ان میں یہ ایک دعا بھی تھی، یا رب العالمین، جو بچے بچیاں رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو برابری کا بر عطا کر، ان کے لیے نیک اور دیندار رشتوں کا بندوبست فرما۔ اب اس زمانے میں ہم جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، کہاں اس دعا کی سمجھ آتی۔ امام صاحب حسن ظن رکھ کر آمین کہہ دیا کرتے کہ کوئی اچھی ہی دعا ہوگی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ نہ جانے کب ہمارے چہرے سے اس مسکراہٹ کی کرنیں جو ہم مسکراتے تو پھوٹ پڑتیں، مرجھا گئی تھیں۔ چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ فکروں نے بسیرا کر لیا تھا۔ بچپن میں جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل خوش ہوتا تو یوں لگتا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خوشی میں شریک ہے، لیکن اب جب فکر اور پریشانی گھیر لیتی تو یوں لگتا جیسے ہر چیز متفکر اور سوگوار ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کہا گیا کہ تعلیمی مرحلہ خیر سے مکمل ہوا، اب نوکری ڈھونڈی جائے، اور گھر والوں کو بھی خیال آیا کہ بہو کا بھی انتظام کیا جائے اور ایک نیا سفر شروع کر دیا جائے۔ بہنیں اور والدہ اپنی اپنی رائے دینے لگیں۔ بہن نے اپنی ایک دوست کا بتایا کہ ان کا گھرانہ بڑا دیندار گھرانہ ہے، سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور لڑکی بھی عالمہ ہے، تو بھائی کے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ بات ان کے گھر تک پہنچا دی گئی۔ دونوں گھرانوں کی خواتین کی ملاقات ہوئی، کچھ مزاج شناسی ہوئی، لڑکے لڑکی نے بھی ایک دوسرے کو پسند کیا۔ دونوں طرف محبت کی ایک چنگاری جل اٹھی۔ بہر کیف کہا گیا کہ ہم جواب دیں گے مشورہ کر کے۔ کچھ دن انتظار میں گزرے اور جواب یہ دیا گیا کہ استخارہ درست نہیں آیا، لہٰذا ہماری طرف سے معذرت ہے، امید ہے ناراض نہیں ہوں گے۔ مگر حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ اعتراض یہ تھا کہ لڑکا دوسرے شہر میں ہے، لڑکے کی ذات کیا ہے، اس علاقے کے لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آج امام صاحب نے یہ دعا کرائی، یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کو بہترین رشتوں سے منسلک فرما، ان کو برابری کا بر نصیب فرما۔ تو یہ سوچ کر مسکرا دیا اور دل میں کہا کہ اللہ برابری کے بر عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس رشتے کو خود ساختہ معیارات پر رکھ کر اس بر کو پر نہیں کرتے اور یوں ہی بچے بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، پھر خود بھی پریشان اور اولاد بھی پریشان۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ جب اس پاک ذات پر توکل رکھیں گے تو سارے کام بہت آسانی سے ہوتے جائیں گے اور ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔